محترم جناب قاسم فردوسی صاحب، اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ شیریں بیاں، واعظ خوش الحان حضرت مولانا ثناءاللہ ضیاء صاحب۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت اسماعیل دی، حسن نبی یوسف داتے غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی آچوں نرم تبحال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، مجسمہ اصافان دا دے جوران دی کاننی، آپ دی ذات ساری خوبیاں دی جاننی۔ لمحہ چوڑا قصہ آئے تھے مینو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی جے موجود نہیں۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ ان بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، بڑے ہی قسمت اور نصیبہ وارے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس پرفتر دور دی اندر اپنا قرآن اور اپنے محبوب دا فرمان سنواز سن کٹھیاں فرمائے۔ میں دعا کرنا اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات غور کرنا ذرا اس ماہ مقدس ماہ ربیع الاول دے اندر، جس ماہ دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، اس ماہ ربیع الاول دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ازلی دشمنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی توہین کرنے واسطے ایک جسارت کی تھی، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دی اوپر طوفان بدتمیزی بپا کرن دی انہوں نے ایک جناب گھٹیا سازش اور کوشش کی تھی۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، ہر دور دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ناموس دے اوپر جناب اس طرح دے اعتراضات اٹھان والے آندے رہے
رہے نے، مگر اللہ خالق کائنات نے خود پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت دا دفاع کیتا ہے۔ سب تو پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت مکے دی سرزمین ہے، صفا پہاڑی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مکے والو میں تو اڈے اندر 40 سال درسہ گزارے ہیں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، دسو میں نو سچ بولن والا پایا جے جھوٹ بولن والا پایا جے؟ کہندے تسی تے سچ بولن والے ہو۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے اگر میں کہاں اس پہاڑ دے پیچھے لشکر تو اڈے تے حملہ کرنے والے، میری گل منو گے؟ جی بالکل مننا گے، تسی کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے مکے والو قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات کہی، سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دا چچا میدان اندر آئے، آ کے کہنے لگا تبا لکا یا محمدہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہندہ ہے نعوذ باللہ محمد تیری انگلی ضائع ہو جائے، تیرا ہاتھ ضائع ہو جائے۔ عرشاں والے رب نے میرے پاک پیغمبر دی ناموس دا دفاع کیتے، فرمایا محبوبہ پریشان نہیں ہونا، میں رب موجود ہاں۔ اللہ جی کی اعلان کر چھڑے آجو، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ محبوب سونے نے ایک باری گل کیتی ہے، میں قرآن دی اندر ایک سورت نازل کر دیتی ہے، قیامت دیاں دیواراں تک ہر آن والا امت محمدیہ دا فرد او آیت سورت تلاوت کردہ رہے گا، اس لانتی تے لانتا پاندہ رہے گا، ہدے تے لانتا پاندہ رہے گا۔ غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کر سونے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ توحید دا اعلان فرما چھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ناموس دا دفاع کرنا عرشاں والے رب دی سنت ہے، عرشاں والے رب دا طریق ہے۔ اور غور کرنا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے بھی دفاع کیتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دی سرزمین ہے، ابو جہل بے ایمان آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، کہندہ ہے کی گالے کوئی نمے خیالہ چے گوموں کو وہی نمی جوڑا لگے ہو، جا کے کہو گے کہ میرے تے اسمانہ تو پیغام آئے۔ میرے مصطفیٰ خاموش نے کوئی جواب نہیں دیتا، انہیں اٹھا کے گوبر میرے مصطفیٰ دے سار اندر مارے ہیں، میرے مصطفیٰ نے جواب نہیں دیتا، میرے نے پتھر مارے ہیں، میرے مصطفیٰ دی پیشانی زخمی ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں زخمی پیشانی لے کے گھر اندر داخل ہوئے، میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں میرے محبوب نو زخمی ویندیاں نے برداشت نہ کر سکیاں، فرماندیاں نے ابو جی تسی انہاں نو کی کہندے ہو، تہانوں کیوں انہاں پریشان کر دینے، مت پتھر مار کے زخمی کر چھڑے ہمیں۔ ابو جی او گلاں سانو کہہ لیا کرو، اسی من بھی لواں گیاں، اسی تہاڈی گل دا انکار بھی نہیں کراں گیاں۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے پتر میں محمد دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے، میں رب دی توحید بیان کرن تو بعد نہیں رہ سکدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نالے سارا معاملہ، ایک لونڈی اپنے مقام دے دروازے کھڑکی جو ویندی پئی ہے، سردار امیر حمزہ گھر اندر واپس آئے نے، اے روئی جاندی ہے۔ سردار فرماندے نے نی گل تے کر کہنا کی جانی ہے، منہ تے بول روندی کیوں پئی ہے؟ اے کہندی ہے مار جو قریشیوں ڈوب شرم اتار کے، محمد نو چلا گیا آج ابو جہل مار کے، جے آج عبداللہ ہندا او پھڑدا للکار کے، کون امداد کرے اس ندار دی جو وسندی ڈٹھی۔ غور کریوں سونیا توجہ کرینا، سردار امیر حمزہ نو کہندی ہے وے تو تے سویرے اٹھ شکار نو جامدا، پیچھوں یتیم محمد او مارا پہ اکھامدا، وے تینوں بھتیجے اتے ترس نہیں آمدا، سن کے تو ہوش کھلی
حمزہ سردار دی جو کہ حبیب والی انج تلوار ہاتھ اندر پھڑ لئیے وہ تیر کمان چک لیندے نے اللہ اکبر تے ابو جہل بیت اللہ دے سین دے اندر بیٹھا اپنے یاراں تے بیلیاں نو کہندا اج میں محمد نو نعوذ باللہ انج کر کے پریشان کرے آیا ہاں اج میں گالیاں بھی بڑیاں کڈیاں نے اج میں اودا سر بھی پھوڑ آیا ہاں سردار امیر حمزہ اپنے کناں دے نال اقبال جرم سن چکے سن ابو جہل جو گلاں پیا کردا سردار امیر حمزہ نے کمان ماری تے سر پھاڑ دیندے نے لال فرماندے نے ابو جہل اوے اج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا اوے طرف محمد جے کر آنکھ اٹھاویں گا جان لئی میرے کولوں جتیاں کھاویں گا چمڑی ادھیڑا تیری گندے شریر دی سردار امیر حمزہ فرماندے نے اے ابو جہل جیڑی کر لئی اج تو بعد محمد وال انگلی اٹھائی تھی انگلی جسم دے نال نہیں رہن دیاں گا اے آؤ ویرو مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس تے حملہ ہو رہے اسی مسلمان اللہ اکبر اپنے گھراں دے اندر غلامی رسول میں موت ہی قبول کے نعرے مار کے بہ گیا او یار فرانس نو جرت کیوں ہوئی ہے اسی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جتی دا نشان بنا کر کے اوپر مصطفیٰ دا نام لکھ کر کے اپنی مسجداں تے اپنے گھراں دے باہر ٹنگ چھڑے ہے کدوں فرانس نو جناب توہین دی اتنی ہمت ہے سی مسلماناں نے اپنے گھر وچوں ہی جذبہ فراہم کیتا ہے آ میرے آویرا اگر تو پاک پیغمبر دے نام دی جسارت نہ کرے فرانس نو کدوں اتنی ہمت ہو سکتی سی اللہ اکبر اللہ وائے ناکامی متاہ کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا رب کعبہ دی قسمیوں گورنمنٹ دے نمائندیوں سن لو پاک پیغمبر علیہ السلام دی توہین آسیہ ملعون نہ کرے تسی پلیٹ دے اندر رکھ کر کے ایسے فرانسی گنڈے دے ہاتھ اندر انہوں پکڑا دیندے ہو اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ دی توہین کی تی جائے تسی بائی کارڈ کرن واسطے اپنی زبان تے قرارداد بھی نہیں لے آ سکتے رب کعبہ دی قسمیں اسی اعلان کرنے روکاں گے ٹوکاں گے اگر باز نہ آؤ گے فرانس دے چوکاں دے اندر انہاں دیاں منجیاں بھی ٹھوکاں گے انشاءاللہ تکبیر اللہ زندہ باد غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا فرانس دور نہیں ہے کی سمجھ دے ہو اپنے حجریاں دے اندر بیٹھ کے اس نبی دی توہین کر دے ہو جس دی زبان دی گارنٹی بھی رب نے قرآن اندر دیتی ہے ساٹھے اندر ایسے ہیرے موجود نے مصطفیٰ دی سنت عمل کرنے والے لوگ موجود نے اسی اوناں دے خون ہاں جنہاں نے جناب عیسائیت دی سرزمین تے جا کے عیسائی جناب گورنر دی گردن دی اوپر تلوار رکھ کے کیا سی اور ساڑھے قیدی چھڑنے کے تو لاما اسی اوناں بھی اولاداں کی سمجھ دے ہو اللہ اکبر اللہ ان یورپ دے گنڈے اللہ اکبر اللہ جو میں مصطفیٰ دی توہین کروں کے اتر آئے نے رب کعبہ دی قسمیں اتنی پاور ہے وے مسلمانہ دے اندر اللہ اکبر اللہ اتنا خون ہے وے مسلمانہ دے اندر رب کعبہ دی قسمیں مجبوریاں ہیں تو ساڑھی اس یہودی لابی جیسی گورنمنٹ دی مجبوریاں ہیں ورنہ ایک کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ کی کرن گے اللہ اکبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے لوگاں نے نا قیدی بنائے نے با مسلمانہ دے نا کچھ لوگ عیسائیاں نے قبضہ کیتا ہے فرمان لگے حضرت خالد سپہ سالار نو حضرت اجازت دیو تے میں اپنے قیدی نہ چھڑا لے آواں فرمایا خالد 5-7 بندے نال لے جا کو 10-12 بندے نال لے جا فرمایا نہیں میں کلے ہی جانا ہے امیر دا حکم سی نال لے انہوں نے فرمان لگے بھئی امیر دا حکم سی میں اطاعت کی تھی تسی میرے نال نہیں جانا قیدی میں کلے نہیں چھڑا کے لے آنے
انہوں نے باہر کھڑیاں کر دیتے حضرت خالد نے تلوار انج کر کے ہتھ اندر پکڑی ہوئی ہے دوجے ہتھ اندر نیزہ پکڑیا ہویا ہے اللہ اکبر ہے جڑے پہرے دار کھڑے سن کہنے لگے جی ہتھیار سانو دے دیو فرمایا جویں میں آیا ایویں ہی جانا ہے تواڈے گورنر تک جانا ہے کسی دی مدد آؤ سامنے انج کلینا بچھیاں سن حضرت خالد بن ولید انج نیزہ زمین تے مار دے نے کلینا پھاڑ کے زمین اندر داخل ہو رہے ہیں ویکھیا ہر پاسے سیاہ جھنڈے لگے نے جناب کپڑے کالے پائے نے لوگ بیٹھے ہوئے نے سر جھکا کے فرمایا کی گل سوگ دا سما بنیا پہ ہے کہنے لگے جی ساڈے کچھ علاقے مسلماناں نے کھوئے نے تے اسی نہ اونی دیر تک قسم پائیے آ کالا لباس نہیں اتارنا جنی دیر تک علاقے واپس نہ لے فرمایا صدقے تہاڈیاں سوچاں دے تسی جتھے بیٹھے ہو اسی وہ بھی تہاڈے کولوں لین والے ہیں اسی تے بھی تہاڈے کو چھینن والے ہیں انج تلوار تون تے رکھ دیتی فرمایا ساڈے قیدی چھڈنے کی تیری تون لاواں اللہ اکبر اللہ کہنے لگا جاؤ چھڈے حضرت خالد قیدی لے کے واپس آئے نا سپاہ سالار پوچھدا ہے خالد تانوں بادشاہ کول گورنر کول کلیاں جاندیاں ڈر نہ آیا اگوں صحابی رسول دے لفظ کی سن فرمان لگے حضرت مینوں ڈر کیویں آوندا میرا اللہ میرے نال سی اوے ساڈا اللہ ساڈے نال ہے رب کعبہ دی قسم ہے اگر وہ بیت اللہ دی حفاظت ابابیلاں کولوں کروا سکدے ایک سور میں کی کر لین گے آؤ تھوڑی جی ہمت دی ضرورت ہے جدو مسلمان پکا سچا مسلمان کمزوری میرے تیرے اندر آ گئی ہے نا وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر جدو مسلمان پکا سچا مسلمان سی ایدہ بیڑیاں جہازاں ول کدوں جان سی چڑھیا گھوڑیاں سمندراں تو پار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا بھامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جدوں حق دی ترقی دی سی اے تانگ رکھ دا زمینوں چک پہاڑا تے او لانگ رکھ دا آج چھڑیا قرآن تے خوار ہو گیا جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا بھامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا آج بھی وقت ہے او جدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ وی یارو گلزار ہو گیا جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے